بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین رضوی مرحوم کی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی رسی کا راز۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیے ڈاکے والے گاؤں چلا گیا۔ ایک ہندو ساہوکار کے گھر اس طرح ڈاکہ پڑا کہ گاؤں والوں کے اندازے کے مطابق 5-6 ڈاکو رات کو آئے۔ ایک نے چھت پہ کھڑے ہو کر بندوق سے ہوائی فائر کیے تاکہ گاؤں والے ڈر کر دبک جائیں۔ باقی ڈاکو اندر گئے، گھر والوں کو تشدد سے خوف زدہ کر کے چابیاں لیں اور بے شمار نقدی، زیورات اور قیمتی کپڑے لے گئے۔ ساہوکار بڑی موٹی آسامی ہوتی ہے۔ یہ لوگ سود پر قرض دیتے اور زیورات یا زمین گروی رکھتے ہیں۔ اس دور میں جب بینک بہت کم ہوتے تھے، ہندو ساہوکار کثیر رقم اور زیورات دیہاتی علاقے میں گھروں میں رکھتے تھے۔ میں تفتیش میں مصروف ہو گیا۔ اس ڈاکے کی پوری کہانی پھر کبھی سناؤں گا۔ بڑے دشوار اور خطرناک حالات سے گزر کر میں نے ڈاکوؤں کا سراغ پا لیا۔ تب پتہ چلا کہ یہ اشتہاری مجرموں کا گروہ ہے جن کی گرفتاری کے لیے کثیر رقموں کے انعام کا اعلان بہت پہلے کیا گیا تھا۔ یہ بعد کی بات ہے۔ میں نے اس گاؤں میں 3 دن گزارے۔ تفتیش ابھی ابتدائی مرحلے میں تھی۔ میں اپنے تھانے میں نہ گیا، نہ اپنے گھر جا سکا۔ چوتھے روز CIA کا ایک ہندو انسپیکٹر میرے پاس ڈاکے والے گاؤں میں آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ قتل والے گاؤں سے روانہ ہوتے وقت میں نے SP کو جو چٹ بھیجی تھی، اس پر SP نے یہ کارروائی کی کہ اسی روز CIA کے اس انسپیکٹر کو قتل والے گاؤں سندری کی قتل کی تفتیش آگے بڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ ہر روز تفتیش کی کارگزاری تحریر کر کے ہیڈ کوارٹر میں بھیجی جاتی تھی۔ CIA کے انسپیکٹر کی 3 دن کی کارگزاری دیکھ کر SP غالباً مطمئن نہ ہوا۔ تفتیش میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے انسپیکٹر کو حکم بھیجا کہ وہ ڈاکے کی تفتیش سنبھالے اور میں واپس قتل والے گاؤں چلا جاؤں۔ انسپیکٹر نے مجھے کہا، میں 3 دن جھک مار آیا ہوں، کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں کچھ گھبرایا۔ گھبراہٹ اس وقت اور بڑھ گئی جب مجھے SP کا یہ حکم ملا کہ تم اگر قتل کی تفتیش میں ناکام ہو گئے تو تمہیں معطل کر دیا جائے گا۔ مجھے ایک خطرہ اور بھی نظر آ رہا تھا۔ میں جس ASI کو قتل والے گاؤں میں چھوڑ آیا تھا وہ ہندو تھا، اور CIA کا یہ انسپیکٹر بھی ہندو تھا جس نے میری غیر حاضری میں قتل کی تفتیش سنبھالی تھی۔ گاؤں کی تمام تر آبادی ہندو تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ان سب نے مل کر تفتیش کو اور زیادہ مشکل بلکہ ناممکن بنا دیا ہوگا۔ SP میرے کمرے سے فلم نکال کر لے گیا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ اس نے فلم دھلوا کر مقتولہ کی تصویریں قتل کی خبر کے ساتھ دلی کے انگریزی اور اردو اخباروں کو دے دی تھیں۔ اخباروں میں خبر اور تصویر چھپ جانے سے قتل کی یہ واردات اور زیادہ اہم ہو گئی۔ اس دور میں قتل کی وارداتیں بہت کم ہوتی تھیں۔ قتل کی خبر سن کر لوگ چونک اٹھتے تھے۔ پولیس کی مشینری طوفان کی طرح اٹھتی اور سرگرم ہو جاتی تھی۔ پاکستان میں تو دن دہاڑے قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی باز پرس کرنے والا ہی نہیں۔ اگر کوئی قاتل پکڑا جائے تو عدالت میں کئی سال مقدمہ چلتا اور قاتل استغاثہ کی کسی نہ کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بری ہو جاتا ہے۔ میں قتل والے گاؤں گیا۔ مجھے تفتیش مکمل کیے بغیر تھانے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے گاؤں کے مخبروں سے پوچھا کہ میری غیر حاضری میں لوٹا نمک والی رسم تو نہیں ہو گئی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ایسی کوئی رسم نہیں ہوئی۔ سامعین کی دلچسپی کے لیے بتاتا ہوں کہ یہ لوٹا نمک کیا ہوتا ہے۔ کسی گاؤں کے لوگ گاؤں کا کوئی راز چھپانا چاہتے تھے تو ایک لوٹے میں نمک اور پانی ڈال کر حلف اٹھاتے تھے کہ وہ یہ بات باہر کے کسی آدمی کو نہیں بتائیں گے۔ اس رسم کو مذہبی رنگ دیا جاتا تھا۔ حلف کی خلاف ورزی کو ہندو گناہ سمجھتے تھے۔ بھارت کے دیہات میں اب بھی یہ رسم رائج ہوگی۔ مجھے ڈر تھا کہ قتل کے سراغ کو چھپانے کے لیے اس گاؤں کے لوگوں نے لوٹے نمک پر حلف اٹھا لیا ہوگا۔ ذرا غور فرمائیے کہ ایک انگریز SP، CIA کا ایک انسپیکٹر اور میں پوری کوشش کے باوجود تفتیش میں 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکے تھے۔ معمولی سا بھی کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔
مخبر گاؤں میں موجود تھے، وہ بھی راز کی کوئی بات نہیں بتا سکے تھے۔ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ گاؤں میں لوٹے نمک کی رسم نہیں ہوئی۔ اس سے مجھے یہ تشویش ہوئی کہ قاتل اس گاؤں کا رہنے والا نہیں، باہر کا ہے۔ میں نے چوپال کے سامنے گاؤں والوں کی پنچایت بلائی۔ میں نے دیکھا کہ سب پر خوف و ہراس طاری تھا۔ پنچایت کے لیے کئی گھروں کی چارپائیاں منگوائی گئیں۔ گاؤں کے لوگ چارپائیوں پر بیٹھتے ہیں۔ سب آ گئے تو میں نے انہیں شرم دلائی، انہیں گمنام قاتل کے خلاف بھڑکایا اور ڈرایا بھی۔ حاضرین میں سے بعض نے اپنی اپنی رائے بھی دی، مگر مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ شام سے کچھ پہلے پنچایت برخاست ہوئی اور چند ایک آدمی چارپائیاں اٹھا اٹھا کر ان گھروں کو پہنچانے لگے جہاں جہاں سے آئی تھیں۔ میرا پلنگ چوپال کے باہر پڑا تھا۔ میری نظر غیر ارادی طور پر ایک چارپائی پر پڑی۔ یہ اچھی قسم کی چارپائی تھی، پائے رنگین تھے۔ یہ سوتلی کی تھی اور اس کی ادوائن پٹسن کی تھی۔ اس ادوائن نے جیسے میری نظروں کو جکڑ لیا ہو۔ چوکیدار یہ چارپائی اٹھا کر لے جانے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس چارپائی کو وہ یہیں رہنے دے، میں ادوائن کو غور سے دیکھنا چاہتا تھا۔ چوکیدار سے میں نے یہ کہا کہ اس چارپائی کی مجھے کاغذات اور اپنی اشیاء رکھنے کے لیے ضرورت ہے، وہاں میز نہیں تھی۔ چوکیدار نے چارپائی میرے پلنگ کے ساتھ رکھ دی۔ یہاں میں گناہ و سزا کے متعلق ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کوئی جرم کر کے لوگوں سے اور پولیس سے چھپا سکتے ہیں، خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ قتل، اور وہ بھی کسی معصوم کے قتل کا سراغ، زمین کی آخری تہہ میں چھپا دو پھر بھی بے نقاب ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کہانی میں کہیں کہا ہے کہ پولیس والے فرشتے یا جادوگر نہیں ہوتے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تفتیشی افسر کوتاہی نہ کرے اور اپنے فرائض میں دلچسپی لے تو وہ سراغ پا ہی لیتا ہے۔ سندری کے قتل جیسی وارداتوں میں مشکل پیش آ جاتی ہے، لیکن خدا کی مدد سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بھی اللہ کو مدد کے لیے پکارا تھا اور میں مایوس نہیں تھا۔ یہ خدائی اشارہ تھا کہ میری نظریں اس چارپائی کی ادوائن پر پڑیں تو میرا دماغ تھکن کے باوجود تر و تازہ ہو گیا۔ اس ادوائن میں مجھے یہ خاص چیز نظر آئی تھی کہ اس کے آخری دو چکر مختلف رسی کے تھے، یعنی آخر میں ادوائن کے ساتھ مختلف ادوائن کا ٹکڑا جوڑا گیا تھا۔ اس ٹکڑے کا آخری سرا صاف نظر آ رہا تھا کہ چھری یا چاقو سے کاٹا گیا ہے۔ یہ فالتو ٹکڑا باقی ادوائن کی نسبت نیا تھا۔ میرے پاس ادوائن کا وہ ٹکڑا تھا جو مقتولہ کے گلے میں پڑا ہوا تھا اور جس سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ لاش جب پوسٹ مارٹم کے لیے گئی تو یہ رسی اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ میں نے ساتھ لکھ بھیجا تھا کہ یہ رسی مجھے واپس کی جائے، اسے ایگزیبٹ کے طور پہ عدالت میں پیش کرنا تھا۔ چنانچہ رسی کا یہ ٹکڑا میرے پاس واپس آ گیا تھا اور میرے بیگ میں پڑا تھا۔ ادوائن کے اس ٹکڑے کی جو ادوائن کے ساتھ جوڑا گیا تھا، حیثیت میرے لیے وہی تھی جو ڈوبنے والے کے لیے تنکے کی ہوتی ہے۔ موہوم سی امید تھی کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پولیس والوں کی چھٹی حس بھی ہوتی ہے جو تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ حس مجھے بتا رہی تھی کہ میں غلط سمت کو نہیں جا رہا۔ میں نے اپنے ASI کو اس راز میں شریک کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پہلے میں یقین کر لینا چاہتا تھا کہ جس رسی کے پھندے سے سندری کو قتل کیا گیا ہے وہ اسی ادوائن کے اضافی ٹکڑے سے کاٹی گئی ہے۔ اگر مقتولہ کی لاش چند دنوں بعد برآمد ہوتی تو لاش سوج چکی ہوتی اور رسی گوشت کے اندر دھنس گئی ہوتی۔ جسم سے خارج ہونے والی رطوبت رسی کا رنگ بدل دیتی، پھر رسی کی پہچان مشکل ہو جاتی۔ لاش قتل سے چند گھنٹے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی تھی، جب یہ تر و تازہ تھی اور رسی کا نیا پن قائم تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، میرے لیے لالٹین آ گئی تھی۔ میں نے ASI اور کانسٹیبل کو 3-4 آدمیوں کے نام بتا کر کہا کہ ان کے گھروں میں جا کر پوچھ گچھ کرو، انہیں کچھ ہدایات بھی دے دیں۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ دونوں چوپال سے غائب ہو جائیں اور میں تنہا رہ جاؤں۔ وہ چلے گئے تو میں نے لالٹین کی روشنی میں لاش کے گلے والی رسی چارپائی کی ادوائن کے اضافی ٹکڑے سے ملائی۔ ایک ہی نظر میں یہ دونوں ٹکڑے ایک جیسے لگتے تھے، لیکن مجھے زیادہ گہری نظر سے دیکھنا تھا کیونکہ یہ رسیاں مجھے عدالت میں پیش کرنی تھیں، جہاں صفائی کے وکیل اور جج صاحبان بال کی کھال اتار کر دکھا دیا کرتے تھے۔ میں جب رسی کے ٹکڑے کو ادوائن کے ساتھ ملا کر دیکھ رہا تھا تو 2-3 بار مجھے خیال آیا کہ میرا دماغ چل گیا ہے، مگر میں اس قدر ڈھیٹ یا ضدی ہو چکا تھا کہ میں رسیوں کے دونوں ٹکڑوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر دونوں کے ایک ایک تار کو دیکھتا رہا۔
اور پھر یہ خدا کا اشارہ تھا جو میرے خلوص، دیانت اور محنت کے صلے میں مجھے ملا کہ قتل کا راز انہی 2 رسیوں میں ہے۔ خدائے ذوالجلال نے ایک بے گناہ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میرے دماغ میں عقل ڈال دی۔ میں پرسکون نیند سو گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو چوکیدار آیا۔ میں نے اپنے ASI کو نہ بتایا کہ میں نے کیا سراغ پایا ہے۔ ایک تو میں اسے ہندو ہونے کی وجہ سے اعتماد میں نہیں لینا چاہتا تھا، اور اس سے ابھی یہ سراغ چھپائے رکھنے کی یہ وجہ بھی تھی کہ میری سراغ رسانی غلط ہو سکتی تھی۔ میں خفت سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اب ڈھکے چھپے طریقے سے معلوم کرنا تھا کہ یہ چارپائی کس کی ہے۔ ارے بھائی، میں نے مذاق کے لہجے میں چوکیدار سے کہا، کل سب کی چارپائیاں ان کے گھروں میں ٹھیک پہنچ گئی تھیں، کوئی ہیرا پھیری تو نہیں ہوئی؟ نہ حضور، اس نے جواب دیا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، ہر ایک کی چارپائی اسے واپس مل گئی ہے۔ اور یہ چارپائی میں نے رکھوا لی تھی۔ میں نے کہا، یہ کس کی ہے؟ دیکھنا کوئی اور نہ اٹھا لے جائے۔ اسے کوئی اور اٹھا کے نہیں لے جا سکتا حضور، چوکیدار نے جواب دیا، یہ ہمارے پنڈت جی مہاراج کی ہے۔ مجھے یوں دھچکا لگا جیسے چوکیدار نے پنڈت مہاراج نہیں کہا بلکہ میرے دل میں چھری گھونپ دی ہے۔ پنڈت مہاراج کا قتل کے ساتھ کیا تعلق؟ مجھے رسیوں کا راز بے معنی نظر آنے لگا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ملا تھا، وہ بھی گیا، مگر تفتیش اتنے چھوٹے چھوٹے شکوک و شبہات کے بھروسے کی جاتی ہے جنہیں عام لوگ ذرا سی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ اس گاؤں میں ایک ہی مندر تھا اور یہ مہاراج اس کے پنڈت تھے، جیسے ہمارے خطیب اور امام ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں مندر کے پنڈت کا درجہ پیر و مرشد سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں رسی کے راز سے ابھی دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ چارپائی پنڈت کی ہے اور اسی کی ادوائن سے ٹکڑا کاٹ کر سندری کو قتل کیا گیا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ قاتل پنڈت ہی ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی ملازم ہو سکتا ہے، مندر میں رہنے والا کوئی بالکا ہو سکتا ہے۔ میں نے پنڈت کو بلانے کا ارادہ کیا مگر اسے مشتبہ کی حیثیت سے بلانا اچھا نہ لگا۔ بھائی، آپ کے پنڈت جی مہاراج برہمن دیوتا ہیں، میں نے چوکیدار سے کہا۔ ان کے تو میں نے درشن بھی نہیں کیے، انہیں ہاتھ جوڑ کر میرا پرنام بولنا، میں خود تو وہاں جا نہیں سکتا، کیا وہ تشریف لے آئیں گے؟ ہندو چوکیدار بہت خوش ہوا کہ ایک مسلمان ان کے پنڈت کا اس قدر احترام کرتا ہے۔ وہ دوڑا گیا اور پنڈت کو ساتھ لے آیا۔ وہ پنڈتوں کے حلیے میں تھا، ہاتھ میں مالا تھی جو وہ جپتا آ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور تعظیم و احترام سے چوپال کے باہر بٹھایا۔ میں غلاموں کی سی حرکتیں اور باتیں کرنے لگا۔ مہاراج، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پولیس کپتان یعنی SP نے حکم بھیجا ہے کہ قاتل کو نہیں پکڑ سکو گے تو نوکری سے نکال دیے جاؤ گے۔ آپ برہمن دیوتا ہیں، مندر کے پجاری ہیں، آپ برہمن ہیں اور میں سید ہوں۔ اپنے اپنے مذہب میں ہم دونوں کا درجہ ایک سا ہے، میری مدد کریں۔ میں نے سنا ہے کہ برہمن دیوتا غیب کا حال بتا دیتے ہیں، کچھ کریں ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ قاتل اس گاؤں میں نہیں ہے، پنڈت نے کہا، یہاں سے چلے جاؤ، اس کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا۔ اس نے یہ بات کہی تو ویسے ہی تھی جیسے ہمارے پیر اپنے اوپر جلال طاری کر کے اجڑ مریدوں کے ساتھ بات کیا کرتے ہیں، لیکن میں مرید نہیں، تھانے دار تھا اور میں تفتیش کر رہا تھا، اس لیے میں اس کے چہرے اور اس کے انداز کو بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے انداز میں کچھ نوٹ کر لیا، کچھ شک سا ہوا۔ میں نے آپ کی چارپائی رات کو رکھوا لی تھی، میں نے کہا، یہ ابھی واپس بھجوا رہا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کو چلنے لگا۔ میں نے پھر اس کا چہرہ اور اس کا انداز دیکھا، یوں پتہ چلتا تھا جیسے وہ اس کمرے سے بھاگ جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک بار پھر دیکھ لیں، میں نے اسے کہا، یہ چارپائی آپ ہی کی ہے؟ ہاں ہاں، اس نے کچھ جھنجھلا کر اور کچھ گھبرا کر جواب دیا، چارپائی میری ہی ہے۔ وہ چلنے لگا۔ میں نے اس کے آگے ہو کر اس کو روک لیا اور رسی کا وہ ٹکڑا جس سے مقتولہ کو قتل کیا گیا تھا اندر لے جا کر اس کے آگے کر دیا اور دھیمی سی آواز میں کہا، رسی کا یہ ٹکڑا آپ کی چارپائی کی ادوائن کا ہے۔ میں نے یہ ٹکڑا ادوائن کے ساتھ رکھ کر پوچھا، ان دونوں کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ ان میں کیا فرق ہے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ مجھے ڈانٹ دے گا یا جھنجھلا کر کہے گا کہ میں اسے ناحق پریشان کر رہا ہوں، لیکن اس کا رد عمل میری توقعات سے بالکل الٹ نکلا۔
رسی کے ٹکڑے کو اپنی چارپائی کی ادوائن کے ساتھ دیکھ کر اور میرا سوال سن کر اس کے چہرے کا رنگ پیلا پھر سفید ہو گیا، جیسے چہرے سے خون غائب ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر گڑ گئیں، آنکھوں کا رنگ بھی سفید ہو گیا۔ اس کا سر ڈولا اور وہ تیورا کر گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے چوکیدار کو بلایا، اس کی مدد سے پنڈت کو اسی کی چارپائی پر ڈالا۔ چوکیدار پانی لینے کو دوڑا۔ اتنے میں باہر مجھے شور سنائی دیا، پولیس کپتان آ گیا۔ یہ میرا انگریز ایس پی تھا جو میری تفتیش دیکھنے آیا تھا۔ اس کے پاس جیپ تھی۔ اس نے آ کر پنڈت کو بے ہوش پڑے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں نے ساری بات بتا دی۔ ایس پی نے مجھ پر یہ الزام داغ دیا کہ میں نے اس پر تشدد کیا ہے۔ یہ خبر لوگوں کو بھی مل گئی کہ پنڈت بے ہوش پڑا ہے۔ انہوں نے بلند آواز سے احتجاج شروع کر دیا کہ مسلمان تھانے دار نے ان کے پنڈت کو مارا پیٹا اور بے ہوش کر دیا۔ ایس پی بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ میں ادھر آ گیا، ایس پی نے کہا۔ میں ڈاکے والے گاؤں گیا تھا، وہاں سے ادھر تمہاری کارگزاری دیکھنے آ گیا ہوں۔ تم نے بہت برا کیا ہے کہ ان کے پنڈت کا یہ حال کر دیا۔ میری آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز بن گئی۔ اتنا خوف طاری ہوا کہ وہاں کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ اللہ کا بھروسہ تھا، اسی کو یاد کیا۔ پنڈت کی آنکھیں کھلیں، وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ پہلے میں وہاں اکیلا تھا، اب پنڈت کی آنکھ کھلی تو اس نے میرے ساتھ انگریز پولیس کپتان کو کھڑے دیکھا۔ اس کے علاوہ اسے گاؤں کے لوگ بھی کھڑے نظر آئے۔ وہ اور زیادہ گھبرایا، وہ آہستہ آہستہ اٹھا۔ اب اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ پنڈت نہیں، مہاراج اور برہمن دیوتا بھی نہیں، وہ اب عام سی قسم کا انسان تھا جس کی مردانگی اور مذہب پر قتل جیسے بھیانک جرم کا آسیب طاری ہو گیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، ہم سب خاموش تھے۔ ذرا اندر چلیں، اس نے مجھے کہا۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ صاحب کو بھی بلا لیں، اس نے کہا۔ میں نے ایس پی کو اندر بلا لیا اور ہم بیٹھ گئے۔ پنڈت بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ہمارے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ لڑکی کو میں نے قتل کیا ہے، اس نے پرسکون آواز میں کہا، اور قتل اسی رسی سے کیا ہے، یہ میں نے اس ادوائن سے کاٹی تھی۔ پہلے پنڈت کا رنگ فک ہوا تھا، اب میرا اور ایس پی کا رنگ اڑ گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایس پی نے پنڈت کو یوں دیکھا جیسے اسے شک ہو کہ پنڈت کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ کیوں قتل کیا ہے؟ ایس پی نے پوچھا۔ یہ لڑکی گاؤں کے ایک خوبصورت نوجوان جمل سنگھ یعنی ہندو کو چاہتی تھی، پنڈت نے جواب دیا۔ یہ صرف مجھے معلوم ہے کہ اس نے بیمل سنگھ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ یہ شادی ہو بھی جاتی مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ شادی ہو۔ کیوں؟ ایس پی نے پوچھا۔ لڑکی پر آپ کی نظر تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اپنی بیٹی پر کوئی باپ بری نظر نہیں رکھ سکتا۔ بیٹی؟ جی حضور، پنڈت نے کہا۔ سندری اور بیمل کی شادی اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ بہن بھائی تھے اور ان کا باپ میں ہوں۔ پنڈت نے یہ صورتحال ان الفاظ میں واضح کی۔ میں مندر کا پنڈت اور پجاری ہوں۔ مندر میں عورتیں اپنی اپنی مرادیں پوری کروانے آتی ہیں جو وہ میرے آگے بیان کرتی اور مجھے بھگوان اور دیوتاؤں کا خاص آدمی سمجھتی ہیں۔ بے اولاد عورتوں کی حاجت سب سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ اولاد کی خاطر وہ قیمت دینے پر آمادہ ہو جاتی ہیں جو ان کے بس میں ہوتی ہے۔ سندری اور بیمل کی مائیں شادی کے چند ہی سال بعد میرے پاس اولاد کے لیے آنے لگی تھیں۔ دونوں بہت خوبصورت تھیں۔ مندر کے پنڈت کو ہندو عورتیں دیوتا سمجھتی ہیں۔ میں نے دونوں کو اولاد دی اور اس طرح میں سندری کا باپ بھی بنا اور بیمل کا بھی۔ میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ سندری اور بیمل کا باپ میں ہوں۔ اس کے بعد نہ سندری کی ماں میرے پاس آئی نہ بیمل کی۔ سندری کی طرح بیمل بھی اپنے ماں باپ کی واحد اولاد ہے۔ دونوں ماؤں نے اور کسی بچے کو جنم نہیں دیا۔ 18 سال بعد مجھے جب سندری اور بیمل نے بتایا کہ وہ شادی کر رہے ہیں اور جب سندری نے بتایا کہ وہ بیمل کے ساتھ شادی کرنے کا تہیہ کر چکی ہے تو میں کانپ گیا۔ بہن بھائی خاوند اور بیوی نہیں بن سکتے۔ میرے لیے ان دونوں میں سے ایک کو ختم کرنا ضروری ہو گیا۔ ہمارے مذہب میں عورت کو اتنی اہمیت حاصل نہیں جتنی مرد کو ہے، اس لیے میں نے سندری کو ختم کرنا بہتر سمجھا۔ پنڈت جی مہاراج، میں نے قدرے تنزیہ لہجے میں کہا، آپ نے مندر میں یہ گناہ کیا کہ 2 آدمیوں کی بیویوں کو مذہب کا دھوکہ دیا اور 2 بچوں کے ناجائز باپ بنے۔ کیا اسے آپ نے پاپ
یعنی گناہ نہیں سمجھا تھا؟ کیا یہ پن یعنی نیکی تھا؟ پاپ کے بعد ایک اور پاپ ہو لینے دیتے، انہیں شادی کر لینے دیتے۔ چھی چھی چھی! پنڈت نے نفرت سے کہا، بہن بھائی کو پتی پتنی بنا دینا مہا پاپ ہے۔ مہا پاپ کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ ناجائز اولاد پیدا کرنے کو یہ لوگ گناہ نہیں سمجھتے، لیکن میں ہندوؤں کو برا بھلا کیسے کہوں؟ ہمارے ہاں بھی عورتیں پیروں فقیروں کے پاس اور مزاروں کے مجاوروں کے پاس اولاد لینے جاتی ہیں۔ ان کے خاوند اور ان کے والدین خود انہیں راستہ دکھاتے ہیں اور اس پیر کے ساری عمر مرید بنے رہتے ہیں جو انہیں اولاد دیتا ہے۔ میں پولیس میں رہا ہوں، معاشرے کے ان تاریک گوشوں کو جتنا پولیس کے آفیسر سمجھتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ یہ اولاد کس کی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض سامعین سوچ میں پڑ جائیں کہ پنڈت نے صرف رسی دیکھ کر اقبال جرم کیوں کر لیا۔ پنڈت کے خلاف تو گاؤں کا کوئی آدمی شک تک نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ انسان بڑی دلیری سے گناہ کر گزرتا ہے، مگر گناہ کے بعد انسانی فطرت کی کمزوریاں امڑ کر سامنے آ جایا کرتی ہیں۔ یہ ضمیر کا رد عمل ہوتا ہے۔ گناہ قتل جیسا بھیانک ہو یا آپ تنہائی میں کوئی پر لذت گناہ کریں جس سے کسی اور کا کوئی نقصان نہ ہو، گناہ بولتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ ضمیر گناہ کو اگل کر ہی دم لیتا ہے۔ کسی انسان کی جان لے لینا ایسا گناہ ہے جسے کوئی انسان راز کی طرح اپنے اندر چھپا ہی نہیں سکتا۔ اس پنڈت نے رسی دیکھی تو اس کے گناہ نے اس کی عقل اور اس کی دلیری پر قبضہ کر لیا۔ اس کا جسمانی اثر یہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہوش آئی تو انگریز ایس پی کو اپنے پاس کھڑے دیکھا۔ اسے گاؤں کے لوگ بھی نظر آئے۔ اسے شک ہوا کہ ایس پی کو بلایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ گاؤں کے لوگوں کو اس کے گناہ کا علم ہو گیا ہے۔ اگر پنڈت اٹھ کر گاؤں والوں سے کہتا کہ دیکھو، ایک مسلمان مجھے قاتل کہہ کر میری توہین اور تمہارے مذہب کی تذلیل کر رہا ہے، تو ان ہندوؤں کا رد عمل اتنا غضبناک ہوتا جس پر ہم قابو نہ پا سکتے۔ لیکن گناہ کے بعد انسان میں نہ عقل رہتی ہے نہ جرأت۔ پنڈت گناہ و سزا کے فلسفے کے تمام عناصر کی لپیٹ میں آ گیا اور اس نے جرم کا اقبال کر کے سکون محسوس کیا۔ اب ہمیں اس سے سننا تھا کہ اس نے لڑکی کو کس طرح قتل کیا، مگر باہر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ گاؤں میں 2-3 کانگریس کے رکن تھے۔ لوگوں نے پنڈت کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تھا۔ اب پنڈت ہمارے پاس اندر تنہائی میں تھا۔ باہر کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ان کے پنڈت مہاراج کو اندر ایک انگریز اور ایک مسلمان پولیس افسر مار پیٹ رہے ہیں۔ کانگریسی کارکنوں کو مسلمانوں کے خلاف ہنگامہ کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکا دیا۔ باہر لوگ ہمیں للکار رہے تھے، بے ہنگم غل برپا کیے ہوئے اور مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ ایس پی باہر نکلا، میں بھی باہر آ گیا۔ باہر کا ہجوم اور اس کا غضب دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ چوپال کے کمرے کے آگے چبوترا تھا۔ چبوترے میں دروازے سے ذرا ہٹ کر کنواں تھا۔ اس پر چرخی اور رسا بھی تھا جس کے ساتھ ڈول بندھا ہوا تھا۔ میں اور ایس پی کنویں سے چند ہی قدم دور کھڑے تھے۔ ایس پی ہجوم سے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ہمیں کمرے میں سے کسی کے دوڑ کر نکلنے کی آواز سنائی دی۔ ہم نے ادھر دیکھا۔ ہمیں پنڈت بجلی کسی تیزی سے کمرے سے نکلتا نظر آیا اور تیر کی طرح ڈائیو لگا کر سیدھا کنویں کے اندر گیا۔ یہ 1 سیکنڈ میں ہو گیا کہ پنڈت کمرے کے دروازے میں نظر آیا اور کنویں میں غائب ہو گیا۔ ہم نے اسی جیسی پھرتی دکھائی۔ ادھر کنویں میں اس کے گرنے کی دھڑام کی آواز آئی۔ ادھر ہم نے چرخی کے رسے سے 2 آدمی کنویں میں اتار دیے۔ ایک رسے کے ساتھ چوکی باندھ کر اتاری۔ کنویں میں جو آدمی اترے تھے انہوں نے پنڈت کو اس چوکی پر پیٹ کے بل ڈال کر آواز دی، کھینچو۔ پنڈت کو اوپر لایا گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ گاؤں والوں کو پتا چلا کہ پنڈت مر گیا ہے تو ان کا قہر اور غضب اور بڑھ گیا، لیکن وہ انگریز ایس پی سے کچھ ڈرتے تھے۔ اگر ایس پی میرے ساتھ نہ ہوتا تو وہ گاؤں والے مجھ پر ٹوٹ پڑتے اور وہاں میری کوئی ہڈی بوٹی نہ ملتی۔ ایس پی نے انہیں بڑی مشکل سے خاموش کرا کے بتایا کہ ان کا پنڈت ہی لڑکی کا قاتل تھا اور اس نے اقبال جرم کر لیا تھا اور اسی لیے اس نے کنویں میں کود کر خودکشی کی ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ اور زیادہ بھڑک اٹھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ہمارے مذہب کی توہین ہے اور اس کا ذمہ دار یہ مسلمان پولیس افسر ہے۔ اسے ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے مذہبی پیشوا کا قاتل ہے۔ اس نے پنڈت مہاراج کو مارا پیٹا ہے، اسی لیے انہوں نے خودکشی کی ہے۔
ایس پی نے حاضر دماغی اور دانش مندی سے ان لوگوں پر قابو پا لیا اور یہ کہہ کر میری جان چھڑائی، آپ لوگ ہمارے بالائی افسروں تک جا سکتے ہیں، ہم اسے یعنی مجھے گرفتار کر لیں گے، اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اسے زیادہ سے زیادہ سزا دیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ پنڈت نے ایس پی کے سامنے اقبال جرم کیا تھا، جس سے ایس پی کو یقین ہو گیا تھا کہ میں نے اس پر تشدد نہیں کیا۔ مجھے ایسے پاپی پنڈت کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ خدا نے اسے قتل کی سزا اسی کے ہاتھوں دے دی تھی۔ میں نے اس کی لاش اسی چارپائی پر پڑی دیکھی جس کی ادوائن سے اس نے ایک معصوم لڑکی کو قتل کیا تھا۔ اسی چارپائی پر اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے گئی اور چیری پھاڑی گئی۔ مجھے افسوس اس پر ہوا کہ یہ راز اس کے ساتھ ہی چلا گیا کہ اس نے لڑکی کو کس طرح دھوکہ دیا اور اسے کس طرح قتل کیا تھا۔ مقتولہ کی سہیلیوں کے بیانات کے مطابق مقتولہ اس صبح ان کے ساتھ دریا پر نہیں گئی تھی۔ گاؤں کے سرکردہ ہندو دلی کے کانگریسی لیڈروں کی مدد سے گورنر تک پہنچے۔ انکوائری کا حکم ہوا، اعلیٰ افسروں نے انکوائری کی۔ آخر میں ثابت ہو گیا کہ پنڈت قاتل تھا اور اس نے اقبال جرم کر کے خودکشی کی تھی۔